السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 107۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اس لیے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن فضیلت کتنی بڑی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، اس لیے اس کا بھی آدمی اہتمام کرے تاکہ فضیلت ہمیں ملے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ نمازوں کی فضیلتیں چل رہی ہیں، نمازوں کا بہت اہتمام کیجئے، بہت اہتمام کیجئے، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، آج ہم نمازی تو ہیں مگر دیندار نہیں ہیں، حاجی تو ہیں مگر نیک نہیں ہیں، ہم سارے دین کا کام کرتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک چیز کر لی دوسری چیز چھوڑ دی، ایک چیز کر لی دوسری چیز چھوڑ دی۔ نہیں، دین جمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر آئے ہیں یہ ہماری پوری زندگی میں مکمل طریقہ پر داخل ہو جائے وہ دیندار بنتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ یہ بڑی لمبی تفصیلیں ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دیندار بننے کی دعائیں بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بھی بنائے اور دیندار بھی بنائے اور نمازی بھی بنائے، اور قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی اللہ تعالی نماز کو نہ چھینے۔ یہ ہے، اگر کسی سے نماز چھین گئی ساری خیریں ختم ہو گئی، اس کے گھر میں سے ختم ہو گئے، وہ تباہ ہو گیا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔